ہر قسم کی حمد ثنا توصیف و تعریف بزرگی و برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد کروڑوں ان گنت لا تعداد لا محدود درود و سلام نازل ہوں عموماً اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، اور خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ خطبہ کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے کلام مجید فرقان حمید کی 3 آیات کریمہ کی تلاوت سنی، ان میں سے ایک آیت کریمہ جس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جب بھی کوئی بات کہو تو سوچ سمجھ کر بات کرو تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے، معاف کر دیا جائے، اور تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو۔ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی، پیروی کی، اطاعت کی، وہ کامیاب ہو جائے گا اور بہت بڑی کامیابی اس کے ہاتھ لگے گی۔ کامیابی کا دار و مدار انسان کے اعمال کے اوپر ہے، اور اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہے۔ عزیز دوستو، ہم کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، اس میں نیت اہم، لازم اور ضروری ہے۔ اتباع رسول کی نیت سے جو بھی کام ہم کریں، بشرطے کہ وہ کام سنت سے ثابت ہو، تو بہت بڑے اجر کو جو ہے ہم مستحق بن جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی انسان، کوئی بندہ، کوئی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک اس کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہو جائے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت، والناس اجمعین، ساری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی رشتے ناتے، یار دوست، بھائی بہن، سب کے سب آ گئے اس میں۔ تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبت جب تک تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرو گے، تب تک تم مومن نہیں بن سکتے ہو۔ مومن ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ مومن اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق لگا دے۔ مومن اپنی زندگی اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزارے۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا اہم رکن ہے، ایمان کی اہم جو ہے بنیاد ہے۔ اگر نبی سے محبت نہیں ہے تو سمجھو کہ ایمان ہمارا ختم ہو چکا ہے۔ اور ہر مسلمان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، پھر وہ اس کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کسی کا مضبوط ہوتا ہے،
اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. اس کی زندگی میں اگر سنتوں کو ہم دیکھیں، اتباع رسول کو اگر ہم دیکھیں تو سمجھ لیں کہ اس کو نبی سے محبت ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو جو ہے محبت سے دیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. یہ محبت کی نشانی ہے، محبت کی علامت ہے. میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے. آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول سے اتنی محبت تھی کہ باقی تو انسان چھوڑو، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کیا کرتے تھے. ایسے کئی واقعات ہیں جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اگر آپ حکم دے دیں کہ اس پہاڑ سے چھلانگ لگانی ہے تو پھر ہم یہ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں لگائیں، کیا کارن ہے، ہم کارن بھی نہیں پوچھیں گے، آپ کا حکم ملتے ہی ہم چھلانگ لگا دیں گے، پھر چاہے ہمارے ساتھ جو بھی ہو جائے، پھر چاہے ہماری جان ہی چلی جائے. اتنی محبت کرنے والے تھے صحابہ کرام. غزوہ احد کا موقع ہے. غزوہ احد سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے تو مدینے میں جب خبر ملی کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی ہے اور واپس لوٹ رہے ہیں، تو مدینے سے ہر کوئی، عورتیں جو ہے بڑی بوڑھی عورتیں تھیں وہ نکلی مسلمانوں کو سواگت کرنے کے لیے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سعد بن معاذ وہ فرماتے ہیں ہم مدینے کی طرف جا رہے تھے کہ میری نظر پڑی، دیکھا میری والدہ میری ماں جو ہے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے. میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول میری اماں آ رہی ہے، میری والدہ آ رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ تیری ماں کو میں مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، آنے دو. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ٹھہر گئے، رک گئے، باقی قافلہ کے لوگ چلتے رہے. حضرت سعد کی ماں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کلام کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کی ماں کو کہا کہ بہن تجھے صبر کرنا ہے، اور تعزیت کے کلمات پیش کیے، اور پھر فرمایا کہ بہن تیرا دوسرا بیٹا عمر بن معاذ شہید ہو گیا ہے. تو حضرت سعد کی ماں نے سب سے پہلے یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ماں ہوتی ہے اور ماں اگر سن لے کہ اس کا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے، مر گیا ہے، تو یہ ہم اور آپ نہیں جان سکتے ہیں کہ ماں کے دل پر کیا مصیبت گزرتی ہے. لیکن قربان جائیے سعد کی ماں پر، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کے بعد کہا اللہ کے رسول آپ صحیح سلامت ہیں تو میرے لیے ساری مصیبتیں آسان ہیں. یہ مصیبت کوئی معنی نہیں رکھتی کہ میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے. آپ صحیح سلامت ہیں، بس آپ کے لیے سب کچھ قربان ہے. یہ محبت ہی ہوتی ہے، ورنہ ماں کے دل سے یہ کبھی بات نہیں نکل سکتی ہے کہ میرا بیٹا آپ پر قربان.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ تھے، وہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والے لوگ تھے، عاشق نہیں تھے، عاشق نہیں تھے جو آج کل نعرے لگائے جاتے ہیں عاشق رسول۔ عشق بہت برا لفظ ہے، جو عشق کا لفظ رسول کی طرف نعوذ باللہ کہا جاتا ہے، کبھی اس نے کبھی یہ کہا میں اپنی ماں کا عاشق ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یا کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں اپنی بہن کا عاشق ہوں؟ لوگ دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں میں عاشق رسول ہوں۔ توبہ استغفر اللہ۔ محبت رسول، محبت ضروری ہے، اور محبت میں پاکیزگی ہے، عشق میں نافرمانی ہے، عشق میں پلیدگی ہے، عشق لفظ غلط ہے، محبت جو ہے یہ پاکی ہے۔ محبت بہن سے بھی ہوتی ہے، محبت باپ سے بھی ہوتی ہے، محبت ماں سے بھی ہوتی ہے، محبت بیوی سے بھی ہوتی ہے، محبت رشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے۔ محبت لفظ ہی اللہ نے پاک بنایا ہے، جس کے لیے اللہ نے کہا، خود کہا ہے کہ اگر تم کو مجھ سے محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، محبت اللہ سے ہوتی ہے، محبت اللہ کے رسول سے ہوتی ہے، تو محبت رسول کے تقاضے میں وہ مسلمان پورے پورے اترے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اسی سفر میں ہم تھوڑے آگے نکلے تو ایک عورت آئی جس کا نام خمسہ بنت جاش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کو دیکھا تو آپ ٹھہر گئے، رک گئے۔ آپ نے خمسہ کو تعزیت کے الفاظ کہے، اس کے بعد آپ نے کہا کہ خمسہ تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، تجھے اس پر صبر کرنا ہے، اللہ تجھے جنت دے گا۔ حضرت خمسہ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے رسول، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، آپ صحیح سلامت ہیں تو یہ مصیبت میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خمسہ تیرا جوان بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ حضرت خمسہ نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر کہنے لگی اللہ کے رسول ایسے 100 بیٹے قربان۔ بہت محبت کرتی تھی اپنے بیٹے سے، بہت محبت، اتنی محبت کہ اپنے بیٹے کے لیے اگر ساری دنیا سے لڑنا پڑے تو خمسہ لڑ پڑے، اتنی محبت۔ لیکن اللہ کے نبی آپ سے زیادہ نہیں، آپ کے لیے تو ایسے ہزاروں بیٹے قربان، میں صبر کروں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خمسہ تو پھر ایک اور بات بھی سن لو، تجھے صبر کرنا پڑے گا، تیرا جو شوہر تھا وہ بھی شہید ہو گیا۔ جیسے خمسہ نے یہ سنا، حضرت خمسہ کا دماغ چکرا گیا اور زمین پر تڑپ کر کے گر پڑی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا سعد، ایک عورت کے لیے اس کا شوہر سب کچھ ہوتا ہے، ایک عورت ماں کی شکل میں اپنے بیٹے کی تکلیف برداشت کر سکتی ہے، ایک عورت بہن کی شکل میں اپنے بھائی کی تکلیف برداشت کر سکتی ہے، لیکن ایک عورت کبھی بھی اپنے شوہر کو تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ جب اسے پتا چلتا ہے میرا شوہر تکلیف میں ہے تو اس کی کائنات ہی بدل جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خمسہ کے بارے میں فرمایا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام احد کے شہداء کے لیے مغفرت کی دعائیں کی۔ اتنا ہی نہیں،
ان ایمان والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے، کچھ عورتیں ایسے بھی تھی کہ انہوں نے اپنی ساری کائنات ہی لٹا ڈالی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں۔ حضرت دیناریہ قبیلہ دینار سے تعلق رکھنے والی یہ آگے کھڑی ہے۔ ایک گھوڑ سوار آیا، اس سے پوچھا حضرت دیناریہ نے، خبر دے احد کے میدان کی۔ اس نے کہا دیناریہ تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا آیا، دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا دیناریہ تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسرا آدمی آیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا دیناریہ تیرا جو بوڑھا باپ تھا وہ بھی شہید ہو گیا۔ چوتھا آدمی آیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا دیناریہ تیرا باپ، تیرا شوہر، تیرا بھائی اور تیرا جو ایک لخت جگر ایک بیٹا تھا وہ بھی شہید ہو گیا۔ حضرت دیناریہ نے یہ چاروں کی شہادت سنی، دل پہ چوٹ آئی، ٹھنڈا سانس بھرا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور پھر پوچھا کہ خبر دو اللہ کے رسول کیسے ہے؟ کہا اللہ کے رسول دیکھو وہ آ رہے، اشارے سے بتایا۔ حضرت دیناریہ نے برابر غور سے دیکھا، اللہ کے نبی اونٹنی پر سوار ہیں، آ رہے ہیں، تو پھر سجدے میں گر جاتی ہے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتی ہے، کپڑے نہیں پھاڑتی ہے، چہرے کے پر نہیں مارتی ہے، روتی چیختی چلاتی نہیں ہے، کیونکہ مومنہ ہے نا، اللہ پر ایمان ہے نا، ایمان والی عورت تھی، بے ایمان عورتیں وہ نہیں تھی، ایمان والی تھی۔ اللہ کے حضور گر جاتی ہے سجدے میں، کہتی ہے میرے ربا میری اس دنیا میں، میری اس کائنات میں صرف چار تھے میرے ظاہری سہارے، اصل تو سہارا تو ہے، لیکن جو دنیاوی میرے سہارے تھے، ظاہری جو سہارے تھے وہ چار تھے۔ ایک شوہر تھا، دوسرا باپ تھا، تیسرا بھائی تھا، چوتھا بیٹا تھا، بس، اور میرے بڑھاپا جو ہے اس کے یہی سہارے تھے۔ اللہ چاروں شہید ہو گئے، لیکن تیرا محبوب صحیح سلامت ہے نا، اللہ مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے تیرے نبی سے اتنی محبت ہے کہ یہ چاروں قربانیاں میری قربان ہیں، میرے اللہ یہ میری چاروں قربانیاں قبول کر لے اور اس مسکین کو تو جنت دے دے، مجھ غریب کو تو جنت میں دے دے، بس جنت میں داخلہ دے دے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کتنی صبر والی تھی اور کتنی ایمان والی تھی اور کتنی محبت کرتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ صرف محبت کرتے ہی نہیں تھے بلکہ محبت کے ساتھ ساتھ عمل بھی کیا کرتے تھے۔ محبت کا صرف ان کا دعویٰ نہیں تھا، عمل تھا، اور یہ عمل بتلا رہا تھا ان کا کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں رسول سے۔ ہمارے گھروں میں میت ہو جائے، پتا چلے گا کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں رسول سے اور کتنا مانتے ہیں رسول کو۔ میت ہونے کے بعد کتنی خرافات، کتنی رسم و رواج کرتے ہیں جو ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ کیا یہ اللہ کے رسول نے کیے ہیں کام جو ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں غمی خوشی آتی ہے، کبھی ہم نے یہ سوچنے کی توفیق ہوئی کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے نبی نے کیسا کیا؟ ہم محمد کے ماننے والے ہیں، ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، ہم اسی کلمے کی بنیاد پر قیامت کے دن جو ہے چھٹکارا پائیں گے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں کیا اس میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے؟ کہیں یہ کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف تو ہم کام نہیں کر رہے؟ میرے عزیز بھائیوں، سوچنے کا مقام ہے۔ اصل محبت ہے اتباع رسول اور اطاعت رسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور پیروی جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک
ہم اس دنیا میں بھی خوار بدنام رہیں گے اور آخرت کی جو اصل خواری ہے وہ ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اگر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دونوں جگہ سرخرو ہونا چاہتے ہیں، دونوں جگہ باعزت ہونا چاہتے ہیں اور عزت کی موت مرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کہا ہے من یطع الرسول فقد فاز، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اسی طرح اللہ نے اس آیت کے اندر بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کہ ایمان والو، جب بھی تم کوئی بات کہو، جب بھی کوئی کلام کرو، جب بھی گفتگو کرو تو بالکل صاف ستھری سچی سوچ سمجھ کر نپی تلی بات کرو۔ ایسا نہیں کہ بیٹھے ہیں دھڑلے سے بولتے جا رہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مشین کی طرح بولتے رہتے ہیں، جیسے مشین چلتی رہتی ہے نا، بس بھاڑ بھاڑ بولتے رہتے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں گالیاں دے رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں اللہ کا گنہگار بن رہا ہوں۔ فرشتے جو کرامن کاتبین میرے دونوں کندھوں پر بیٹھے ہیں، میرے ہر بول کو لکھ رہے ہیں، ان فرشتوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ میں گالیاں دے رہا ہوں، میں غیبتیں کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا عراب شراب آدمی بکتا رہتا ہے۔ اللہ نے کہا سوچ سمجھ کر بات کرا کرو۔ مومن ہمیشہ سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے مومن بات نہیں کرتا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے جو اعمال ہیں ان کی اصلاح کر دی جائے گی، یعنی تمہارے اندر جو پھوٹ ہے، دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، ان سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ تمہاری زندگی کی مشکلات کو ختم کر دیا جائے گا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، تمہارے لیے امن پیدا ہو جائے گا، سکون پیدا ہو جائے گا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، آپ لوگ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے تو آپ امن میں رہیں گے نا، اور اگر ہر طرح ہر جگہ جہاں بھی بولتے رہیں گے تو آپ کو ٹینشن رہے گا کہ یار چیویا بنے ان کے خبر نہ پہ تو خاص چاہیے تڑنوں سے خبر پوندی تو یہ کرو چوندو، کچھ بولو ہی نہیں کسی کے خلاف، خود سکون سے رہو گے دوسروں کو بھی سکون ملے گا۔ تو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اتنا ہی نہیں تمہاری زندگی کے حالات کو تو سدھار دیا جائے گا، لیکن ساتھ میں اللہ کہتا ہے ایک اور انعام بھی دوں گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ انسان ہو کبھی خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے نا، اللہ کہتا ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، یہ مزید میرا رحم ہوگا تمہارے اوپر، یہ مزید میرا انعام ہوگا تمہارے اوپر۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی اس دنیا میں گزاری وہ کامیاب ہو جائے گا اور